أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان کے کچھ ساعتیں باقی ہیں، آخری عشرہ چل رہا ہے۔ یہ برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ جتنی بھی اس کی نعمتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ہم سمیٹنے والے بن جائیں۔ آج کی رات شب جمعہ بھی ہے اور اتفاق سے 27ویں شب بھی ہے۔ طاق رات بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے اور 27ویں کی رات بھی ہے۔ یہ تین خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، احتمال ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور 27ویں جو ہے یہ اکثر جمہور کے نزدیک جو ہے شب قدر آخری 3 راتوں میں 25، 27، 29 میں بھی پائی جاتی ہے، اور شب جمعہ ہونے کی وجہ سے اسے فضیلت بھی ہے، تو اس انداز سے کہ یہ رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ اور جس شخص کو بھی شب قدر نصیب ہو جائے اس کے لیے زہ نصیب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس رات کو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو یہ رات فضیلت کے لحاظ سے بہت عظیم ہے۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا، لوح محفوظ سے۔ اور یہ وہ رات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہے جبریل امین کو حکم فرماتے ہیں اور وہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور جو شخص بھی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، یعنی تلاوت میں، ذکر میں، درود شریف میں، نماز میں، جس عمل میں بھی ہوتا ہے، اس رات میں وہ آتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے پاس ایک جھنڈا ہے، وہ آ کے بیت اللہ پر لگا دیتے ہیں اور سارے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ پوری زمین پر پھیل جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے 100 پر عطا فرمایا، اور اس رات وہ صرف 2 پروں کو کھولتے ہیں جو مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور جبریل امین کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انہیں جسم عطا فرمایا ہے کہ ان کے پاؤں مبارک تحت الثری 7ویں زمین پر، اور سر مبارک جو ہے سدرۃ المنتہا، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے انہیں جسم عطا فرمایا ہے۔ اور وہ اس رات فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور جو بھی عبادت میں مشغول ہوتا ہے اس کو سے مصافحہ کرتے ہیں، اور انسان پہ کئی دفعہ ایسی کیفیت بھی آتی ہے کہ اس پہ وہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے،
ایک کیفیت آتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور انسان کا دل جو ہے بڑا نرم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اوپر کوئی ایسی حالت آئی تھی. تو یہ اس چیز کی ہے کہ اس وقت ملائکہ جو ہیں وہ اس کے پاس آتے ہیں. تو یہ رات جو ہے بڑی برکت والی رات ہے، اور اس رات کے میں نے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا، جو چند اعمال ہیں وہ کیا ہیں کہ تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، درود شریف کی کثرت کرنی ہے، اور نوافل پڑھنے ہیں. اور جو سب سے ضروری عمل ہے وہ یہ ہے کہ دعا مانگیں، اللہ سے مراقبہ کرنا ہے، اور اتنا زیادہ کرنا ہے، اتنا زیادہ جس طرح بچہ ماں سے جھڑا کرتا ہے اور ماں نہیں مان رہی ہوتی، ماں کو مناتا ہے. کئی دفعہ اس چیز کو دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ اگر آپ بازار جائیں اور ماں کے ساتھ بچہ بھی ساتھ ہوتا ہے، بچے کو کوئی چیز پسند آ جاتی، کوئی کھلونا پسند آ جاتا ہے، کوئی جوتا پسند آ جاتا ہے، تو وہ ماں کے برقعے کو پکڑ کے ماں سے کہہ رہا ہوتا ہے اماں دے دو دے دو دے دو. وہ کہتی نہیں بیٹا نہیں. وہ بچے اور ماں کی وہ جو کیفیت ہوتی ہے، اور ایک وقت کیا آتا ہے کہ ماں اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، کہتی ہے چل کیا چاہیے تجھے، لا لے دیتی ہوں تجھے. تو وہ جو کھلونا اسے پسند ہوتا ہے یا جوتا اسے جو پسند ہوتا ہے، جو چیز بھی، وہ جا کے دکاندار کو کہتی ہے کہ یہ میرے بچے کو دے دو. اور اس بچے کی خوشی کی انتہا کیا ہوتی ہے جب وہ گھر آتا ہے، سب کو دکھاتا ہے، اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے، اپنے کزنس کو دکھاتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو دکھاتا ہے. اور جب عید کا دن ہوتا ہے یا جس دن کے لیے وہ جوتا یا کپڑے وہ پہن کے وہ سب کو دکھاتا ہے، اس کی خوشی پھولے نہیں سماتی. اس کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے نا اس بچے کے اندر، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے آج سب کچھ پا لیا. تو رب کے ساتھ ایسے کرنا، دنیا کی کوئی چیز مانگنی ہے، جو چیز بھی رب کو منانا ہے، ایسا منانا ہے کہ رب مان جائے. اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ جب رب مان جاتا ہے تو انسان پہ وہ لرزہ آتا ہے، وہ کیفیت آتی ہے، وہ دل نرم ہوتا ہے، اور انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اگر انسان کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو نکل آئے اللہ کی خوف کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور اس رات میں دو چیزوں کا زیادہ سے زیادہ، پہلی چیز کیا جس سے پناہ مانگنی ہے وہ جہنم سے، جہنم کی آگ سے پناہ مانگنی ہے. اور جس چیز کی طلب کرنی ہے وہ جنت ہے، جنت کو مانگنا ہے، جتنا کوشش ہو اتنا مانگو اتنا مانگو. اور کیا مانگنا ہے؟ دی بیسٹ. اور دی بیسٹ کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے. وہ اللہ سے مانگنا ہے، دل سے، زور جتنا دل کا. کیوں کہ دنیا میں انسان وہ چیز پسند کرتا ہے جو سب سے بہتر ہو، تو جنت میں بھی اس چیز کی ڈیمانڈ کرے جو سب سے بہتر ہے، جنت الفردوس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مانگے کہ اللہ مجھے اپنے حبیب کا جو ہے وہ پڑوس نصیب فرما، اپنا پڑوس نصیب فرما، صحابہ کا پڑوس، اہل بیت کا پڑوس، جتنا جو بھی دل میں آتا ہے زیادہ سے زیادہ. کیوں کہ ہمارے مانگنے پہ رب نے کوئی پابندی نہیں لگائی، اور رب دینے پہ بھی کوئی پابندی نہیں، جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے. اب ضروری ہے کہ انسان صرف جنت اور یہ کہ مولا صرف مجھے آخری یا یہ کہ جو آخر میں جائے گا اسے بھی دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملنی ہے، تو یہ منیمم نہیں، میکسیمم. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ یہ پریشانی اور تکلیف دیکھ کے یہ نہ سوچے کہ میری تکلیف بہت بڑی ہے، میری پریشانی بہت بڑی ہے، بلکہ اس چیز کا ادراک دل میں کرے کہ میرے اللہ کتنا بڑا ہے. اس کے لیے یہ پریشانی جو مجھے آئی ہے ایک امر کن کی دیر ہے، میرے رب کا امر ہونا ہے، اور میرے لیے یہ پریشانی زائل ہو جانی ہے. اور انسان جب دنیا میں پریشانی اور مبتلا ہوتا ہے، جب ہر طرف سے اس کا تعلق کٹ جاتا ہے، تو رب کے ساتھ جب تعلق بنتا ہے تو پھر کیا ہے؟ آہستہ آہستہ دروازے کھلنے شروع ہوتے ہیں، اور اس کی پریشانیاں وہ جو گانٹھیں ہوتی ہیں وہ کھلنے شروع ہوتی ہیں. اور انسان کی جو پریشانی ہے وہ ایسے اللہ دور فرماتے ہیں
گویا کہ اسے پریشانی تھی ہی نہیں، اس کی زندگی میں وہ مصیبت، وہ آزمائش، وہ تکلیف، وہ بیماری گویا کہ آئی ہی نہیں تھی۔ تو رب کو ایسے منانا، اس چھوٹے بچے کی طرح رب کے ساتھ لاؤ لگانی ہے، اور اللہ سے اس چیز کی امید کرنی ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں یہ جو بقیہ دن رہ گئے ہیں، جو ساتیں رہ گئی ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ مانگنے والے بن جائیں، اور رب کو اتنا منانا ہے کہ رب ہمیں جنت کا پروانہ عطا فرما دے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔